میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام، اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لئے پل تو ہوندے کوئی نہ ہے نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے، تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں کہا مولانا صاحب تسی بھی گھوڑ سوار بن گئے ہو؟ کہ جی بن گیا۔ میں کہا ذرا کہ دوڑتا لاتے بھی کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے نو، ایڈی ساری کھالی نا، ایڈی ساری۔ میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تاں میں تانوں گھوڑ سوار ماننا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی۔ تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلوتا، اور شکر زمین کچی آئی کچھ ہویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا۔ وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا۔ مشکل کام۔ تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی وہ کمیں اوکھا ہے تو کمیں نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ۔ یا اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھٹی ہے جن دوتے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی؟ تو انہوں نے کہا فک و رقب، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا، کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ مسکینا ذا متربہ، یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا۔ ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین۔ مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے، یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا۔